اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البینہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم ان صورتوں کی دہرائی بھی کر رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے یاد ہیں۔ 30ویں پارے کی صورتیں جو ہم نے پہلے سے یاد کی ہوئی ہیں ان کی دہرائی کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا تعارف کرتے چلیں۔ اس کا نام سورۃ البینہ ہے اور سورۃ لم یکن دونوں بتائے جاتے ہیں۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمے اور 399 حروف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 اور مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ سورہ علق میں نزول کتاب، القدر میں اس رات کی قدر و منزلت اور اس صورت میں رسالت کی ضرورت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مشرک اور اہل کتاب اس وقت تک اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک ایسا رسول تشریف نہ لے آئے جس کی ذات اور جس کا کردار اس کی دعوت کی صداقت کی روشن دلیل ہوں۔ پھر اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ سب نبی اور رسول ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم رہو۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا وہ بدترین مخلوق ہیں، لیکن جن خوش نصیبوں نے اس دعوت کو خلوص دل سے قبول کیا اور اس کی ہدایات پر عمل کیا وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ جنت کی بشارت انہی لوگوں کے لیے ہے اور انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بلکہ یکسو ہو کر اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔
ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں اور وہ ان میں تا ابد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے باشندے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو سرے سے نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ تھا۔ ان میں سے کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی۔ انہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا۔ ان کے عقائد میں شدید اختلافات کے باوجود شرک جو قدر تھی وہ مشترک تھی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے۔ ان کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب بھی تھی، لیکن وہ بھی کھلی گمراہی میں پھنس چکے تھے۔ ان کے آسمانی صحیفے تحریف ہو چکے تھے، ان کے اعمال اور عقائد میں واضح بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے رخ موڑ لیا تھا۔ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو فرزند خدا اور کوئی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ شرک میں یہ لوگ بھی دیگر مشرکین سے پیچھے نہ تھے، لیکن قرآن کریم نے ان دو گروہوں کو ہمیشہ الگ الگ ناموں سے یاد کیا۔ پہلے گروہ کو مشرک کہا گیا اور دوسرے گروہ کو اہل کتاب، اس لیے کہ دوسرا گروہ اپنے آپ کو ایک ایسے دین کا پیروکار کہلاتا ہے جو بنیادی طور پر دین توحید ہے، لیکن قرآن کریم نے انہیں مشرکین کے لفظ سے یاد نہیں کیا۔ مشرکین کا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ تو بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے وہ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبیوں کو ان کی اولاد ٹھہرا دیتے تھے۔ جن تاریکیوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، کوئی معمولی سی روشنی اس محاصرے کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ ان کے لیے تو ہدایت کی کسی ایسی قوی اور تابندہ دلیل کی ضرورت تھی جس کی کرنیں ان تاریکیوں کو چاک کر دیتی۔ شکوک و شبہات سے پاک طلوع آفتاب سے جس طرح زمین کا گوشہ گوشہ منور ہو جاتا ہے، کسی ایسے سورج کی ضرورت تھی جو ان کے دلوں اور ذہنوں میں اجالا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں روشن دلیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہ کا بدل ہیں، روشن دلیل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور اعمال اور ہر علائش سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھ لینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کافر اور مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور جب پھر قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی دین کا ٹھیکیدار یقین کرتا تھا، باقی تمام فرقے اس کے نزدیک گمراہ اور راہ راست سے بٹکے ہوئے تھے۔ ہر طرف خون کا دریا بہا دیتے تھے یہ لوگ، ذرا ذرا سی باتوں پر جنگیں ان میں ہو جاتی تھیں اور ان کے دماغوں میں اس قدر تفرقہ بازی کی آگ بھڑک چکی تھی کہ حق ان کے سامنے کھول کر بھی رکھ دیا گیا تھا، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی جو جھوٹی انا تھی وہ ہرگز وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم برآ تھے اور بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب آئے گا وہ رسول، لیکن جب وہ ہادی برحق تشریف لے آیا تو ان کے تیور بدل گئے، حسد اور انات کے شعلے بھڑک اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنی آسمانی کتب میں سے آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تمام نشانیاں حضور میں مشاہدہ کر لینے کے باوجود حضور کو جھٹلانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر شروع کر دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جس کو اس کے نبی یا رسول نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا حکم نہ دیا ہو اور غیر اللہ کی عبادت اور گمراہی کا نہ کہا ہو۔ ان انبیاء نے انہیں یہ بھی تلقین کی کہ اپنے عقائد کو شرک و کفر کی ہر علائش سے پاک رکھیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے پر مضبوطی سے جم جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عقیدہ توحید کی انہیں دعوت دی ہے یہ کوئی نئی دعوت نہیں، پہلے انبیاء اور رسل نے بھی اپنی اپنی قوموں کو یہی درس دیا اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی۔ عقیدہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں عبادات، نماز، زکوٰۃ،
کی ادائیگی کا بھی بار بار حکم دیا گیا۔ دانائی اور راست بازی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ ان کے برعکس جو لوگ راستے کی مصیبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آتے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاتے، یہی وہ نفس تھے جن پر انسانیت کو فخر تھا۔ کائنات کی کوئی چیز ان کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ ان کے دل پاک، نگاہیں پاک، نیتیں پاک، عزم بلند اور شوق بلند تھے۔ ان کی ہمتیں اتنی اونچی تھی کہ کوئی نوری فرشتہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ بہشت کے سدا بہار باغات انہی کے لیے تھے، وہاں بہنے والی ندیاں بھی انہی کے لیے سرگرم سیر تھیں، اور وہاں کا ہر پھول، ہر کلی ان کی محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، تابا ابد وہاں رہیں گے۔ جنت کی ساری رونقیں ان کے دم قدم سے ہیں، اور یہ وہاں نہ رہیں تو شگفتگیاں اداسیوں میں بدل جائیں، بہاریں بھی روٹھ جائیں۔ ان کا پروردگار ان کی محبت اور نیاز مندی کو دیکھ پر ان پر راضی ہو جائے گا، اور وہ نیاز مند اپنے رب کریم کی بے پایا عنایات سے بہرہ ہو کر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے کہ اب تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تجھ پر راضی کیوں نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی ایک اعلیٰ انعام تمہیں عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے الہی، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی سے اس طرح سرفراز کر دوں کہ اس کے بعد میری ناراضگی کا تمہیں اندیشہ نہ رہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست چیز ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی اندیشہ نہیں رہے گا۔ یہ مقام بلند اور منصب ہر ایک کو نہیں بخشا جاتا، جھوٹی آرزویں کرنے والوں کو اس پر فائز نہیں کیا جاتا۔ یہ شرف صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے جو زندگی بھر اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی حکم عدولی نہیں کرتے اور اس کے خوف سے ندامت کے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو محبوبیت کی خلعت پہنائی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔